السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دل مسلم۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ ہم سب جانتے ہی ہیں دوستوں، ہمارا حال مطلب ہمارا آج کیسا ہے۔ دنیا کا لگ بھگ ہر مسلمان زندگی کی ہر فیلڈ میں احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہم ہر فیلڈ میں سب سے پیچھے نہ صحیح پر بہت پیچھے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وائے؟ ہم اس احساس کمتری کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ کیسے پا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سائیکولوجی یعنی نفسیات کا ایک اہم اصول ہے کہ اگر آپ کوئی کام پہلے کر چکے ہیں تو آپ اسے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا، مگر ہم نے پورے دل و جان سے جدوجہد کی اور ایک بار پھر عظیم قوم بن کر ابھرے۔ اب پھر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے ہم ایسا کر چکے ہیں۔ دل مسلم کا مشن ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ واپس پانا ہے۔ بقول اقبال، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے ہمیں ملت اسلامیہ کے وقار کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں دین کے ادھورے تاثرات کی بجائے حقیقی تاثرات کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، چاہے وہ سماجی ہو، معاشی ہو یا سیاسی، جس میں دین اور دنیا میں تفریق کا کوئی تاثر نہ ہو۔ دین اسلام پر مکمل طور پر چلنا ہوگا۔ آؤ جانتے ہیں دین کسے کہتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو ہر اعتبار سے مکمل ہو اور جو انسانی زندگی کی ہر فیلڈ میں، ہر مقام پر انسانوں کی رہنمائی کر سکے، جو بیک وقت دنیا اور آخرت دونوں پر مشیت ہو اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہو۔ جس میں یہ کوالٹی نہ ہو اسے مذہب، فلسفہ یا تھیوری تو کہا جا سکتا ہے پر دین نہیں۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسا نظام ہے، وہ ہے دین اسلام۔ قرآن شریف نے دین کے لفظ کو آخرت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور دنیاوی نظام کے لیے بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ دین دنیا اور آخرت دونوں نظاموں پر بھاری ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے کہ دین کا تعلق صرف آخرت سنوارنے سے ہے، دنیا سنوارنے سے نہیں۔ ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی ہوگی۔ اسلام میں جہاں مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے، وہیں مسجد کے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ ایک طرف نماز، روزہ، حج جیسے ارکان دین کا حصہ ہیں تو دوسری طرف تجارت، کاروبار، شادی بیاہ وغیرہ بھی دین کا حصہ ہی ہیں۔ ان میں تفریق کرنا بہت بڑی جاہلیت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کی لید صاف کرنا بھی عبادت میں شمار ہے۔ یہی ہے دین کا حقیقی تصور۔ ایک ہم ہیں جو صرف نماز، روزہ جیسے دینی ارکان کو ہی دین سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیاوی معاملات کو دین کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔ دین کا یہ تصور ہرگز صحیح نہیں۔ اگر انسان رزق حلال کمانے کی نیت سے ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہے اور اس کا درجہ نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد سے فرار ہرگز جائز نہیں۔ زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، کسی بھی حال میں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں۔ زندگی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جس کا تعلق دین سے نہ ہو۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کاروبار کرتے وقت، شادی بیاہ کرتے وقت اور دوسری دنیاوی کام کرتے وقت دین کو بھول جاتے ہیں اور ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں دین کے احکام کیا ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خواہشات شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب آؤ گے
اگر تم مومن ہو۔ ذرا غور کیجئے، ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن دنیا بھر میں ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ زندگی کی ہر فیلڈ میں ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے کھوکھلے کردار، قول و عمل میں فرق اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہم اسلام کو خود ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک قدم اسلام کی طرف بڑھاتے ہیں تو دوسرا کفر کی طرف۔ اس کا علاج مسلم سے مومن بننے کی طرف جانے والی راہ اختیار کرنے میں ہی ہے۔ ہمیں اپنے دل مسلم کو دل مومن بنانا ہی ہوگا۔ ہمیں صرف اسلام کا نام لینے والا ہی نہ رہ کر قرآن اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ دوستوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دین کی بات سننے کے لیے وقت نکالا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے حوصلے کو بلند کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں دین کی اہم معلومات کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔